بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتائیں گے جو ہزاروں سال بعد دریافت ہوئی ہے۔ اس کتاب میں موجود حقائق کی وجہ سے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا دیا گیا تھا۔ صدیوں بعد دریافت ہونے والی یہ کتاب کوئی اور نہیں بلکہ عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل ہے۔ دوستو، بائبل کا یہ نسخہ تقریباً 1500 سال بعد برآمد ہوا ہے۔ یہ نسخہ کب لکھا گیا تھا اور اس نسخے میں کون سے حقائق دنیا کے سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے عیسائیوں میں ہلچل مچ گئی ہے؟ کیونکہ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو عیسائیوں کو پسند نہیں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نسخے کے حقائق کو اب بھی دنیا سے چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ حقائق کیا ہیں اور آسمانی کتابوں کے نازل کرنے میں اور رسولوں کے مبعوث کرنے میں کیا حکمتیں ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں اور نبیوں کو دنیا میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ انسانوں کو ایمان کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیں تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے رسول خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوستو، رسولوں کو بھیجنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر انسانوں کو تنہا ان کی عقلوں پر چھوڑ دیا جاتا تو پورے طور پر سعادت و نجات کا راستہ معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کے عقلاء کا حال دیکھا جا سکتا ہے، رات دن مشاہدے میں آنے والی چیزوں میں بھی ایک بات پر متفق نہیں، تو عالم آخرت کے بارے میں کیسے صحیح بات معلوم کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ بات ماننی پڑے گی کہ بغیر پیغمبر کے واسطے کے تنہا عقل انسانی سعادت و نجات کا راستہ معلوم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، حق تعالیٰ کی معرفت تمام مخلوق پر عقلاً واجب ہے اور انبیاء کے بغیر یہ معرفت حاصل ہونا ناممکن ہے۔ آج دنیا کی اقوام پر نظر ڈالنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو قوم بھی نبوت و رسالت کی منکر ہوئی اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں سے بھی کچھ حصہ نصیب نہیں ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے نبوت و رسالت کا انکار کیا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بے نصیب رہا۔ اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلوق کو اپنی دین و دنیا میں جس چیز کی ضرورت زیادہ تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی زیادہ تعداد میں اس کو پیدا فرمایا۔ دینی پہلو سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد سب سے زیادہ ضرورت نبوت کی تھی۔ ایک انسان جب اپنے جیسے دوسرے انسان کی خوشی اور ناراضی کے اسباب بغیر اس کے بتائے نہیں جان سکتا تو خالق کی خوشی و ناراضی کے اسباب بغیر اس کے بتائے کیسے جان سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تاکہ ان کے ذریعے اپنی خوشی و ناخوشی کے اسباب کے ساتھ اپنی ذات و صفات کا اشراف، علم بخشے، حشر نشر، جنت دوزخ اور انسان کی ابدی زندگی اور عالم غیب کے بے شمار حقائق سے پردہ اٹھا دے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر رسولوں کے ممکن ہی نہیں تھی اور اللہ رب العزت نے اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا جو انسانوں ہی سے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے دو بدو گفتگو نہیں فرماتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو منتخب فرمایا ہے اور ان کے ذریعے وحی نازل فرما کر اپنے بندوں کو نیک و بد اعمال سے آگاہ فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ وہ اپنا نبی اور رسول بنی نوع بشر سے منتخب فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں یا کسی دوسری مخلوق سے ہمارے لیے رسول بھیجتا تو وہ ہماری عادات اور خصائل سے واقف نہ ہوتے، نہ ان کو ہم پر وہ شفقت ہوتی جو ایک ہم جنس کو دوسری ہم جنس سے ہوتی ہے، نہ ہمارے لیے اس کی پیروی کرنا آسان ہوتا اور نہ اسے ہماری کمزوریوں کا احساس ہوتا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ رسولوں اور نبیوں کو بنی نوع بشر میں سے بھیجنے کی یہ حکمت تھی کہ انسان انبیاء پر بھیجی جانے والی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لا کر اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے
تاکہ انسان کو اپنے بارے میں اور اپنے احکامات کے بارے میں بتائے۔ دوستو، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، جن میں سے بعض پر کتابیں نازل ہوئیں اور بعض پیغمبروں کو صحیفے دیے گئے۔ صحیفوں کی تعداد کم و بیش 100 ہے، جن میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اترے، 50 صحیفے شیث علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے، اور ان صحیفوں کے علاوہ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ قرآن کریم جو کہ خاتم الانبیاء، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ عہد عتیق کی کتابیں تقریباً 400 قبل مسیح سے 1400 قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں لکھی گئیں، جبکہ عہد جدید کی کتابیں تقریباً 40 بعد از مسیح سے 90 بعد از مسیح کے درمیانی عرصے میں لکھی گئیں۔ لہٰذا بائبل کی کتابوں کو لکھے گئے تقریباً 1900 سے 3400 سالوں تک کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس عرصے کے دوران اصل نسخہ جات گم ہو چکے ہیں، زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اب موجود نہیں ہیں، اور اس عرصے کے دوران بائبل کی کتابوں کی بار بار نقول تیار ہوئیں، پھر نقول سے نقول تیار کی گئیں جو کہ اصل نہیں ہیں بلکہ یہ تحریف شدہ ہیں۔ لیکن ترکی میں بائبل کا جو نسخہ دریافت ہوا ہے، اس نسخے نے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نسخہ کیسے دریافت ہوا اور اس میں کیا حقائق بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی میں بائبل کا 1500 سال قبل پرانا نسخہ برآمد ہوا ہے۔ نسخے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت آخری رسول دنیا میں آمد کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ نسخہ سونے کے پانی کی سیاہی سے لکھا گیا ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقامی زبان میں درج ہے۔ نسخے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اور ان کی تعلیمات بھی درج ہیں۔ یہ نسخہ کسی جانور کی کھال پر درج ہے۔ ترک وزیر نے بھی اس نادر نسخے کے ملنے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بائبل کا سب سے مستند نسخہ گردانا جا سکتا ہے کیونکہ دیگر تحریف شدہ ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ نسخے میں موجود تعلیمات اسلام سے انتہائی قریب تر ہیں۔ نسخے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کی حیثیت سے مانا گیا ہے۔ دوسری جانب ویٹیکن کی جانب سے بھی اس نسخے کو دیکھنے کے لیے باضابطہ طور پر درخواست کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاپ بینٹیڈکٹ بھی اس نادر نسخے کی جانچ کے خواہش مند ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترک فورسز نے 2010 میں یہ نسخہ اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران برآمد کیا تھا اور اس کو 2010 تک میوزیم کے حکام کے حوالے ہونے تک سخت حفاظتی تحویل میں رکھا گیا تھا۔ تاہم اب یہ انقرہ میوزیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس نسخے کے ایک صفحے کی ایک فوٹو کاپی بھی 15 لاکھ پاؤنڈ سے زائد مالیت کی ہے کیونکہ اس کو بائبل کا نایاب نسخہ بتایا جاتا ہے۔ دوستو، ترکی میں موجود انجیل کے 1500 سال پرانے نسخے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اس رپورٹ پر دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی ہے اور دنیا بھر کے لاکھوں مسیحی ترک کے عجائب گھر میں کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی انجیل برناباس کے قدیمی نسخے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رپورٹ میں ہاتھ سے لکھے گئے سونے کے پانی کے 14 ملین حروف ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1500 سال پرانے نسخے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح ذکر موجود ہونے پر دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسیحی اپنے مذہبی پیشواؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ واضح علامات موجود ہیں تو انہیں کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ ایک معروف برطانوی جریدے میں انجیل برناباس کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد، جس میں لکھا گیا تھا کہ حضرت محمد اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے، یہ آپ کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی واضح نشانیاں بیان کی تھیں۔
ذرائع کے مطابق انجیل میں جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دین حق کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک معروف ترک جریدے کے مطابق انجیل برناباس کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی ہے۔ یہ ترکی کے شہر استنبول کے اینتھونوگرافی میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ رپورٹ ترک جریدے میں شائع ہوئی تو کلیسائے روم اور ویٹیکن سٹی کے روحانی پیشوا اپوپ بینڈکٹ نے درخواست کی کہ انہیں نادر نسخہ کو دیکھنے کا موقع دیا جائے۔ رپورٹس کے مطابق کلیسائے روم اور پاپائے اعظم کی کابینہ نے بائبل کے اس قدیم نسخے کو دیکھا اور حیرت میں ڈوب گئے۔ پورے ویٹیکن سٹی پر سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ویٹیکن سٹی تذبذب میں مبتلا ہے۔ اس قدیم نسخے کی حقیقت پوری عیسائی عوام کے سامنے مختلف اخبارات کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ پوپ اور ان کی کابینہ کے پاس اس کی تصدیق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسیحی دنیا اپنے مذہبی پیشواؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس حقیقت کو اب تک ان سے کیوں چھپایا گیا تھا۔ اگر انجیل کے مطابق حضرت محمد آخری نبی ہیں تو پھر اسے قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ ان رپورٹس کے مطابق آج لاکھوں عیسائی اپنے قدیم نسخے کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں، جو ان کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے۔ دوستو، ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں عیسائی ترکی کے عجائب گھر میں کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کردہ انجیل برناباس کے قدیم نسخے کی تعلیمات کے بارے میں اپنے مذہبی پیشواؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ واضح علامات موجود ہیں تو اسے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ دوستو، دراصل یہ نسخہ ایک قدیم نسخہ ہے، اس لیے اس میں بہت سی باتیں اور حقائق ایسے بیان ہوئے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، اور موجودہ بائبل میں ان کو یا تو بالکل حذف کر دیا گیا ہے یا پھر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نسخے میں سامنے آنے والے حقائق نے عیسائیوں میں ایک ہلچل کی کیفیت پیدا کر دی ہے، اور ان کے پیشواؤں کی حقیقت بھی واشگاف ہو چکی ہے، جنہوں نے عیسائیوں سے ان حقائق کو چھپائے رکھا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بائبل کے ایک اور نسخے کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کو بائبل کا مہنگا ترین نسخہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے عبرانی بائبل کون سی بائبل کو کہا جاتا ہے۔ لیکن پہلے آپ کو برناباس بائبل کے بارے میں چند حقائق بتاتے ہیں، اور برناباس کیوں غائب کر دی گئی تھی، اور بائبل کے موجودہ نسخوں کی حقیقت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 4 انجیلیں جو اپنے لکھنے والوں متی، لوقا، مرقس اور یوحنا کے نام سے دستیاب ہیں، اور عیسائی انہیں مستند مانتے ہیں، ان میں سے کسی کا لکھنے والا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی یا حواری نہیں تھا، اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے ملاقات کی ہے اور ان سے حاصل کی ہوئی معلومات اپنی انجیل میں لکھی ہیں، بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ معلومات انہیں کہاں سے حاصل ہوئی ہیں۔ ان کے کسی بیان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ لکھنے والوں نے خود وہ واقعات دیکھے اور وہ اقوال سنے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے، یا ایک یا کئی واسطوں سے یہ باتیں اسے پہنچی ہیں۔ جبکہ انجیل برناباس کا مصنف کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ابتدائی 12 حواریوں میں سے ایک ہوں، شروع سے آخر وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کانوں سنے اقوال بیان کر رہا ہوں، یا ایک یا کچھ واسطوں سے یہ باتیں اسے پہنچی ہیں۔ کتاب کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تیری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جاننے کا ذریعہ یہ 4 انجیلیں نہیں بلکہ انجیل برناباس ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، سیرت اور اقوال کی صحیح ترجمانی کی گئی ہے۔ دوستو، یہ عیسائیوں کی بدقسمتی ہے کہ انہیں اس انجیل کے ذریعے سے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو جاننے کا جو موقع ملا، انہوں نے اسے صرف ضد کی وجہ سے گم کر دیا۔ دوستو، اگر کوئی شخص اسے بغیر تعصب کے پڑھے اور باقی 4 انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور اس طرح جیسے کوئی شخص آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان واقعات میں خود شریک تھا، اس لیے اس میں ایسا ربط اور واقعیت میں تسلسل ہے جو پڑھنے والے کو الجھاتا نہیں، بلکہ پورا تاریخی بیان اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے،
اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات واضح، مفصل اور مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، صفات باری تعالیٰ، عبادات کی روح اور اخلاق فاضلہ کے مضامین اس میں بڑے ہی پرزور طریقے سے دلیل اور تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور بیان کی گئی تمثیلات میں جو اثر ہے وہ کسی اور انجیل میں نہیں۔ اس سے یہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کسی حکیمانہ طریقے سے فرماتے تھے۔ باقی چاروں انجیلوں کے مقابلے میں انجیل برناباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی شان بہت زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں ان تضادات کا نام و نشان بھی نہیں ہے جو دوسری انجیلوں میں ان کے مختلف اقوال کے درمیان پایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انجیل برناباس کو کیوں غائب کیا گیا، لیکن اس سے پہلے انجیل برناباس کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات ٹھیک ٹھیک ایک نبی کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، تمام پچھلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے سوا معرفت حق کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور جو انبیاء کو چھوڑتا ہے وہ دراصل خدا کو چھوڑتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے۔ نماز، روزے اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں کا جو ذکر بکثرت مقامات پر برناباس نے کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کے اوقات تھے جن میں وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہمیشہ نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ انبیاء میں سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو نبی قرار دیتے تھے، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو انبیاء کی فہرست سے خارج کر رکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبیح قرار دیتے ہیں، اور ایک یہودی عالم سے اقرار کراتے ہیں کہ فی الواقع ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور بنی اسرائیل نے زبردستی کھینچ تان کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح بنا رکھا ہے۔ آخرت اور قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق ان کی تعلیمات قریب قریب وہی ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ برناباس انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن تعلیمات کا ذکر ملتا ہے وہ قرآن پاک سے ملتی جلتی ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ اب بات کرتے ہیں کہ انجیل برناباس کیسے غائب کر دی گئی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا ہے، صدیوں تک یہ دنیا سے ناپید رہی ہے۔ 16ویں صدی میں اس کے اطالوی ترجمے کا صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس کے کتب خانے میں پایا جاتا تھا، اور کسی کو اسے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹولنٹ کے ہاتھ لگا، پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا 1738 عیسوی میں ویانا کی امپیریل لائبریری میں پہنچ گیا۔ 1907 میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس سے شائع ہو گیا تھا، مگر غالباً اس کی اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تو اس مذہب کی جڑ ہی کاٹ دی رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے پرنٹڈ نسخے کسی خاص تدبیر سے غائب کر دیے گئے، اور پھر کبھی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آ سکی۔ دوستو، روایات کے مطابق ایک دوسرا نسخہ اسی اطالوی ترجمے سے اسپینی زبان میں منتقل ہوا جو 18ویں صدی میں پایا جاتا تھا، جس کا ذکر جارج سیل نے اپنی انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمے میں کیا ہے، مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا، اور آج اس کا بھی کہیں پتہ نشان نہیں ملتا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو آکسفورڈ سے شائع شدہ انگریزی ترجمے کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور انہوں نے اسے لفظ بہ لفظ پڑھا ہے۔ ان کا احساس یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے عیسائیوں نے محض تعصب اور ضد کی بنا پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے تو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ایک جعلی انجیل ہے جسے کسی مسلمان نے لکھ کر برناباس کا نام دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں میں مشہور بھی ہوتی، اور اس کے نسخے بھی بہت سے مسلمانوں کے پاس ہوتے، اور قدیم علماء اور مصنفین اپنی کتب میں اس کا حوالہ دیتے، لیکن کسی کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا،
اور نہ ہی دنیا اسلام کے قدیم کتب خانوں کی فہرست میں اس کا نام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی 75 سال پہلے پوپ گلائسس اول کے زمانے میں بدعقیدہ اور گمراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی اور ایک پاپائی فتوے کے ذریعے سے جن کا پڑھنا ممنوع کر دیا گیا تھا، ان میں انجیل برناباس بھی شامل تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ یہ بات تو خود عیسائی علماء نے تسلیم کی ہے کہ شام، اسپین، مصر وغیرہ ممالک کے ابتدائی مسیحی کلیسا میں ایک مدت تک برناباس کی انجیل رائج رہی ہے اور 6 صدی عیسوی میں اسے ممنوع قرار دیا گیا۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ انجیل برناباس حقائق کے قریب ہے، اس لیے اس کو غائب کر دیا گیا اور اس پر پابندی لگائی گئی تاکہ اصل حقائق کو چھپایا جا سکے، اور عیسائیوں میں اس کتاب کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا کہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ من گھڑت ہے۔ آئیے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ برناباس کون تھا۔ ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا تاکہ یہ حقیقت آپ پر مزید واشگاف ہو سکے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرص کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مسیحیت کی تبلیغ اور مسیح کے پیروکاروں کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے، مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا، اور ابتدائی 12 حواریوں کی جو فہرست ان انجیلوں میں بتائی گئی ہے ان میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی برناباس ہے یا کوئی اور۔ البتہ متی اور مرقس نے حواریوں کی جو فہرست دی ہے، برناباس کی دی ہوئی فہرست اس سے صرف 2 ناموں میں مختلف ہے، ایک توما جس کی بجائے برناباس خود اپنا نام دے رہا ہے، دوسرا شمعون کنانی جس کی جگہ وہ یہودا بن یعقوب کا نام لیتا ہے، جبکہ لوکا کی انجیل میں یہ دوسرا نام شمعون کنانی بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا صحیح ہوگا کہ بعد میں کسی وقت صرف برناباس کو حواریوں سے خارج کرنے کے لیے توما کا نام داخل کیا گیا ہے تاکہ اس کی انجیل سے پیچھا چھڑایا جا سکے، کیونکہ اس طرح کی تبدیلیاں اپنی مذہبی کتابوں میں کر لینا ان حضرات کے ہاں کوئی ناجائز کام نہیں رہا۔ دوستو، یہاں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی کیوں انجیل برناباس کے خلاف ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ علیہ السلام کو صرف نبی مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے۔ عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جبکہ یہودی ان کا انکار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی، اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بنا ڈالا جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی صحبت نہیں پائی تھی، بلکہ ان کے زمانے میں وہ ان کا سخت مخالف تھا اور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیرووں کا دشمن بنا رہا۔ پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین بنانا شروع کیا، اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی قول کی سند پیش نہیں کی، بلکہ اپنے کشف اور الہام کو بنیاد بنایا۔ اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر یہودی دنیا قبول کر لے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ اس نے کھانے پینے میں حرام و حلال کی ساری پابندیاں ختم کر دیں۔ اس نے ختنہ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا جو غیر یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا، حتیٰ کہ اس نے مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے ابن خدا ہونے اور صلیب پر جان دے کر اولاد آدم کے پیدائش گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ بھی تصنیف کر ڈالا، کیونکہ عام مشرکین کے مزاج سے یہ بہت مناسبت رکھتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے ابتدائی پیرووں نے ان بدعات کی مزاحمت کی، مگر سینٹ پال نے جو دروازہ کھولا تھا اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح سے نہ ٹھہر سکے۔ یوں عیسائیوں نے اسے جعلی قرار دے کر اس لیے غائب کر دیا
کہ وہ مسیحیت کے اس بنیادی عقیدے کے بالکل خلاف تھی۔ اس کا مصنف کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک دھوکہ کھانے والا پولس بھی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، اس زمانے میں ان کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا۔ پھر یہ چھوت کی بیماری بنی اسرائیل کی عوام کو بھی لگ گئی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تردید کی اور ان لوگوں پر لعنت بھیجی جو ان کے متعلق ایسی باتیں کہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پورے یہودیہ میں اس عقیدے کی تردید کے لیے بھیجا اور ان کی دعا سے شاگردوں کے ہاتھوں بھی وہی معجزے صادر کرائے گئے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوتے تھے، تاکہ لوگ اس غلط خیال سے باز آ جائیں کہ جس شخص سے یہ معجزے صادر ہو رہے ہیں وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ برناباس اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مفصل تقریریں نقل کرتا ہے، جن میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلط عقیدے کی تردید کی تھی، اور جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گمراہی کے پھیلنے پر کس قدر پریشان تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ برناباس اس پولوسی عقیدے کی بھی صاف صاف تردید کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں دیکھے حالات بیان کرتا ہے کہ جب یہودا اسکریوتی یہودیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے آن جناب علیہ السلام کو اٹھا لے گئے اور یہودا اسکریوتی کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ صلیب پر وہی چڑھایا گیا تھا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح یہ انجیل پولوسی مسیحیت کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور قرآن کے بیان کی پوری توثیق کرتی ہے، حالانکہ نزول قرآن سے بہت پہلے اس کے ان بیانات ہی کی بنا پر مسیحی پادری اسے رد کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھے حقائق انجیل برناباس کے بارے میں، جن کی وجہ سے اس کو منظر عام پر لانے سے عیسائی گریز کرتے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ترکی سے منظر عام پر آنے والے نسخے نے ان حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بائبل کے قدیم ترین عبرانی نسخے کی، جو $38 ملین میں نیلام ہوا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل کا عبرانی زبان میں کوڈیکس سیسون نامی نسخہ آج تک فروخت ہونے والے مہنگے ترین مخطوطات میں سے ایک ہے۔ ذرائع کے مطابق اس قدیم ترین عبرانی بائبل کو اسرائیل کے ANU میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ نیلامی ادارے سوتھبیز کے مطابق چمڑی کی جلد والی عبرانی زبان میں ہاتھ سے لکھی گئی یہ بائبل تقریباً 1100 سال پرانی ہے، جو نیو یارک میں $38.1 ملین کے عوض فروخت ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوڈیکس سیسون نامی اس بائبل کی قیمت سن 1994 میں لیونارڈ ڈوڈو انچی کے کوڈیکس لیسٹر نامی مخطوطے کے لیے ادا کیے گئے $30.8 ملین سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تاہم سن 2021 میں امریکی آئین کے پہلے ایڈیشن کے لیے جو $43.2 ملین کی رقم ادا کی گئی تھی، اس عبرانی بائبل کی قیمت سے بہرحال کم رہی ہے۔ امریکی آئین کے پہلے ایڈیشن کا یہ نسخہ آج تک کسی بھی نیلامی میں فروخت ہونے والا مہنگا ترین مخطوطہ ثابت ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق سابق امریکی سفیر اور امریکی جوئش کمیٹی کے صدر الفریڈ موزز کوڈیکس سیسون کو ایک غیر منافع بخش امریکی ادارے فرینڈز آف ANU کی جانب سے خریدا ہے، اور یہ بائبل اسرائیل میں تل ابیب میں یہودیوں کے معروف ANU میوزیم کو تحفے میں دے دی جائے گی۔ الفریڈ موزز نے مزید کہا، عبرانی بائبل تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر کتاب ہے اور یہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ یہودی لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیلامی کا عمل صرف 4 منٹ تک جاری رہا اور مقابلہ محض 2 ممکنہ خریداروں کے درمیان ہی تھا۔ دنیا بھر کے دورے کے ایک حصے کے طور پر اس مخطوطے کو مارچ میں نمائش کے لیے ANU میوزیم بھی رکھا گیا تھا۔ دوستو، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کوڈیکس سیسون پہلے کس کے پاس تھی،
तो आपको बताते चलें कि इस बाइबल का नाम इसके साबका मालिक डेविड सोलोमन सैसोन के नाम पर रखा गया है और ख्याल किया जाता है कि इसे सन 880 ईस्वी और 960 ईस्वी के दरमियानी अरसे में तहरीर किया गया था। सैसोन ने कदीम यहूदी तहरीरों का अपने पास एक बड़ा ज़ाती ज़ख़ीरा बनाया था और इस किताब को उन्होंने सन 1929 में हासिल किया था। उनकी मौत के बाद सैसोन की जायदाद बिखर गई और सतबेस ने सन 1978 में कोडेक्स को बरतानवी रियल पेंशन फंड को इस वक्त तकरीबन $3,20,000 में फ़रोख्त कर दिया था। फिर सन 1989 में बरतानवी पेंशन फंड ने इसे $3.19 मिलियन में बैंकर और आर्ट के शौकीन जैकी सफरा को फ़रोख्त कर दिया और जैकी ने ही इसे 38 मिलियन फ़रोख्त किया है। दोस्तों, क्या आपके इल्म में ऐसी कोई नीलामी है या फ़रोख्त है जो इससे महंगी हो? अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब आपको इब्रानी बाइबल के बारे में बताते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इब्रानी बाइबल के मौजूदा नुस्खों का शुमार 2000 से ज़्यादा है। ये नुस्खा जात मुख्तलिफ अशिया पर लिखे हैं और मुख्तलिफ हालतों में महफूज हैं। कोई नुस्खा अच्छी हालत में है, कोई बुरी हालत में, कोई फटा हुआ है, किसी के अल्फाज बामुश्किल नज़र आते हैं और कोई ऐसा है कि गोया अभी लिखा गया है। ये नुस्खे मुख्तलिफ ममालिक से दस्तयाब हैं, मसलन मुल्क केनान से और बाबुल की सरजमीन, मगरबी एशिया, बर-ए-आज़म अफ्रीका, बहरे हिंद के जज़ायर से, गैर यहूद के कुतुब खानों से, अतालिया और हस्पानिया के ममालिक से, चीन और मालाबार, हिंदुस्तान के यहूदी रबियों से और कुतुब मुक़द्दसा के मदफून से, जहाँ अहले यहूद उनको दफन कर देते थे। ये नुस्खा जात दौरे हाजरा में दस्तयाब हुए हैं। दोस्तों, ईसाइयों का दावा है कि ये तमाम नुस्खा जात जो दौरे हाजिर में दस्तयाब हुए हैं तकरीबन लफ्ज़ ब लफ्ज़ और हरफ ब हरफ एक दूसरे से मिलते हैं और शाज़ो नादर इन 2000 नुस्खा जात में जो मुख्तलिफ ममालिक से मिले हैं और मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ कातिबों के हाथों लगे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं मिलता। यहाँ तक कि अगर किसी कातिब ने किसी लफ्ज़ पर किसी ख़ास वजह से कोई निशान लगा दिया तो माबाद के कातिबों ने इस निशान को भी नकल कर दिया है। मसलन एक जगह पर है, ईसु उसको यानी याकूब को मिलने दौड़ा और उसे गले लगाया और उसकी गर्दन से लिपटा और उसे चूमा। कदीम ज़माने में किसी कातिब ने अल्फाज और उसे चूमा पर नुक्ते लगा दिए और यूं लिख दिया, उसे चूमा। माबाद के कातिबों ने ऐसी सेहत के साथ इस नुस्खे को नकल किया कि आज तक हमारी इब्रानी बाइबल में इन अल्फाज पर नुक्ते छापे जाते हैं और कोई नहीं जानता कि इन लफ्ज़ों का क्या मतलब है। एक यहूदी रबी का कौल है कि यीशु ने याकूब को चूमते वक्त दांतों से काटा था और ये नुक्ते उसके दांतों के निशान जाहिर करते हैं। बहरहाल ये 2000 नुस्खे इस कदर सेहत के साथ नकल किए गए हैं कि इनके नुक्ते और शोशे भी एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात है इन नुस्खों की तादाद की, तो ये 2000 नुस्खा जात तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इस अमर में अहद जदीद की कुतुब के नुस्खों को फौकियत हासिल है क्योंकि अंजीली मजमुआ के नुस्खे ताहाल दूसरी सदी के दस्तयाब हुए हैं, लेकिन अहद अतीक के कदीम किताबें करीबन 3000 साल हुए लिखी गई थीं। उनके नुस्खे जो मौजूद हैं सिर्फ 1000 साल पुराने हैं। उनमें सबसे कदीम नुस्खा तौरात की 5 किताबों का है जो बरतानिया के अजायब खाना में महफूज है। लेनिनग्राड में कुतुब अनबिया का एक नुस्खा है जिसकी तारीख 916 ईस्वी है। ऑक्सफोर्ड में भी एक नुस्खा मौजूद है जिसमें इब्रानी कुतुब मुक़द्दसा की तकरीबन तमाम किताबें लिखी हैं। ये नुस्खा 10वीं सदी का है। बस अहद अतीक की आखिरी किताब की तारीख, तसनीफ़ और इन कदीम नुस्खों में करीबन 1000 साल का वक्फ़ा है। इन नुस्खों के ज़ाय होने के असबाब ये बयान किए जाते हैं कि जब यरूशलेम 70 ईस्वी में बर्बाद हो गया और कौम यहूद खस्ताहाल और परागंदा हो गई, तो यहूदी लीडरों ने अपनी कौमी रिवायात को बरकरार और कायम रखने के लिए 100 में एक मजलिस मुनक्किद की। इस मजलिस ने इन तमाम कुतुब को जो अब अहद अतीक के मजमूए में शामिल हैं कुतुब मुक़द्दसा करार दे दिया और यूं ये किताबें ज़ाय होने से बच गईं। इलावाज़ी इस मजलिस ने इन पाक किताबों की सेहत के साथ नकल करने के लिए कवानीन व कवायद भी वज़ा किए। रिवायात ये बताती हैं कि बादशाह एंटीओक्स एपिफेनेंस ने जो अहले यहूद का जानी दुश्मन था, अपने अहद में 164 था 175 कबले मसीह अहले यहूद को ऐसी ईज़ाएँ दी जिनके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
اس نے حکم دے رکھا تھا کہ عبرانی کتب مقدسہ کے نسخہ جات جہاں کہیں ملیں تلف کر دیے جائیں، اور اگر وہ کسی شخص کے پاس ملیں تو وہ جان سے مارا جائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس ایذا رسانی کی وجہ سے کتب مقدسہ کے متعدد نسخے ضائع ہو گئے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ قرون وسطیٰ میں اور بالخصوص صلیبی جنگوں کے زمانے میں متعصب مغربی مسیحی اہل یہود سے نفرت اور کینہ رکھتے تھے، اور ان کے جنون نے عبرانی کتب مقدسہ کے بہت سے نسخے اور بالخصوص تورات کے نسخے نظر آتش کر دیے۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اہل یہود کا یہ دستور تھا، اور یہ دستور دور حاضر میں بھی مروج ہے، کہ کتب مقدسہ کے نسخے جو کسی وجہ سے استعمال کے قابل نہ رہتے تھے بڑے ادب سے دفن کر دیے جاتے تھے، تاکہ خدا کا کلام بے حرمتی سے محفوظ رہے اور گلی کوچوں میں پاؤں کے نیچے روندا نہ جائے۔ اسی غرض کے لیے ہر یہودی عبادت خانے کے ساتھ ایک مدفن ہوتا تھا، جہاں نہایت معمولی عیوب کی وجہ سے بھی نسخے دفن کر دیے جاتے تھے۔ مثلا اگر کسی صفحے پر کاتب کی 2 سے زیادہ غلطیاں بھی مل جاتیں تو وہ اس صفحہ احتیاطاً دفن کر دیا جاتا۔ اسی طرح یہودی عبادت خانوں کے نسخہ جات کے تومار جو روزانہ تلاوت کے باعث پھٹ جاتے تھے دفن کر دیے جاتے تھے۔ اہل یہود میں دستور تھا کہ کلام اللہ کے جس حصے کو روزانہ پڑھتے اس کے شروع اور آخر کے الفاظ کو بوسہ دیتے تھے، اور اس طرح مدت مدید کے بعد یہ الفاظ مٹ جاتے یا بخوبی نظر نہ آتے تھے۔ اہل یہود ایسے نسخہ جات کو بھی دفن کر دیتے تھے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بیان کی گئیں اور دیگر وجوہ کے باعث ہمارے پاس کتب عہد عتیق کے پرانے نسخے موجود نہیں ہیں، اور جو موجود بھی ہیں وہ تقریباً سب کے سب یا تو غیر اقوام کے دارالعلوم اور کتب خانوں سے یا انہی یہودیوں دفن گاہوں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں خبر ملی ہے کہ عبرانی کا ایک قدیم ترین نسخہ حیدرآباد دکن ہندوستان سے دستیاب ہوا ہے، جو کھجور کے پتوں پر لکھا ہے۔ یہ نسخہ عثمانیہ یونیورسٹی کی سنسکرت اکیڈمی میں سالہ سال سے محفوظ تھا۔ اس نسخے پر تورات کی پہلی کتاب پیدائش کا 37واں باب عبرانی میں لکھا ہے۔ یروشلم کی عبرانی اکیڈمی کے فضلاء اس نادر نسخے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ کسی یہودی عالم نے 2000 سال ہوئے لکھا تھا۔ جب یروشلم کی تباہی کے بعد اہل یہود جنوبی ہند نقل مکانی کر کے آ گئے تھے، یہ نسخہ اس لحاظ سے بھی یکتا ہے کہ دنیا بھر کے نسخوں میں یہی ایک نسخہ ہے جو کھجور کے پتوں پر لکھا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کی کتاب جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اتاری ہیں اور وہ پڑھی پڑھائی بھی جاتی ہیں، وہ 3 ہیں: تورات، انجیل اور قرآن شریف۔ چوتھی کتاب جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ زبور ہے، لیکن اب اس کو پڑھنے پڑھانے والی کوئی امت لگتا ہے کہ زمین پر نہیں ہے۔ جس طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اسی طرح قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ تینوں مذکورہ کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اور یہود، عیسائی اور مسلمان تینوں امتیں ان کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جتنا والہانہ تعلق اور شغف اپنی کتاب قرآن شریف سے ہے، یہود اور عیسائی امتوں کو اپنی کتاب سے نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا میں صرف قرآن ہی کے حافظ ملتے ہیں، تورات و انجیل کے حافظ یہود و نصارہ میں نہیں ملتے۔ دوستو اسی طرح دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن کریم کا امتیاز یہ بھی ہے کہ تورات و انجیل لکھی لکھائی کتابیں اتاری گئیں، لیکن قرآن حسب ضرورت ایک دو آیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکمت خداوندی کے مطابق 23 سال میں اتارا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ متعین صحابہ کو جو لکھنا جانتے تھے ان کو بلا کر لکھا دیتے تھے، جو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر محفوظ رہتا تھا، لیکن چونکہ وحی آنے کا اور اللہ کی طرف سے قرآن کریم لانے کا کوئی وقت متعین نہیں تھا، سفر میں رہتے ہوئے بھی قرآن کی آیتیں اور احکام آتے رہتے تھے، اس لیے کسی ایک چیز پر لکھا ہوا نہیں تھا۔ کچھ قرآن سفید پتھروں پر، کچھ کھجور کے درخت کے پٹوں پر اور کچھ سوکھی جھلی پر لکھا ہوا تھا۔ جہاں جس وقت جو چیز میسر ہو گئی اس پر لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ چونکہ قرآن کی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ لے کر آتا تھا، اس لیے وہ آپ کے سینے میں محفوظ رہتا تھا، آپ کے سوا کوئی اور اس کو نہیں جانتا تھا، اس لیے قرآن پاک کے پہلے معلم اور پڑھانے والے آپ ہی تھے، اور ابتدا میں صحابہ نے آپ ہی سے قرآن اور اس کے معنی سیکھے اور آپ ہی نے پڑھائے۔
کچھ صحابہ ایسے ماہر ہو گئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مہارت کا اعلان کر دیا، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس طرف متوجہ فرما دیا کہ میرے بعد یہ لوگ ہیں جو قرآن کے ماہر ہیں، جن کو قرآن سیکھنا ہے ان سے سیکھیں۔ یہ لوگ بھی قرآن کے الفاظ اور معنی کو جاننے میں میرے اعتماد پر پورے اترے ہیں۔ دوستو، یہ بے شمار صحابہ جنہوں نے قرآن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا، نمازوں میں اور خاص طور پر رات کی تاریکی اور اندھیروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور طریقے کے مطابق پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ جہری نمازوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا کرتے تھے، اور خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن شریف پڑھنا بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، بلکہ رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روزانہ آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں قرآن کی اتنی مقدار کا دور کیا کرتے تھے کہ پورے مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ اور جو آخری رمضان ہوا اس میں 2 دور ہوئے اور 2 قرآن ختم ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں جبرائیل امین کے ساتھ 24 مرتبہ دور ہوا۔ دوستو، یہ سارا پروگرام اللہ کی طرف سے اللہ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا، جس کو سورت نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں یوں بیان کیا گیا: ہم نے خود اتارا ہے یہ قرآن اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور چیز بھی قابل توجہ ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کا جو طبقہ اپنے دلوں میں سب سے زیادہ خشیت خداوندی رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ اسلام پر مر مٹنے والا ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے، اور براہ راست بلا واسطہ رسول خدا سے قرآن اور دین کو لینے والا اور سمجھنے والا ہے، وہ طبقہ صحابہ ہے۔ دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب 1400 سال کے بعد دنیا کی محبت کا مارا مسلمان اللہ کی کتاب قرآن سے دوسری کتب خداوندی کو ماننے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ شغف اور عقیدت رکھتا ہے، تو اس زمانے میں صحابہ کو قرآن سے کتنا شغف اور محبت ہوگی۔ جس قرآن کے آج پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، تو اس وقت کتنے صحابہ قرآن کے حافظ ہوں گے اور رات دن قرآن کی تلاوت کر کے رحمت خداوندی کی قربت حاصل کرتے ہوں گے۔ دوستو، محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 11 ہجری جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کم و بیش 700 شہید ہوئے ہیں، جس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر اسی طرح حفاظ قرآن اسلام کی بقا کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے تو قرآن کا محفوظ رہنا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ تب انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں کرا دی ہے اور وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا آپ کے در و دولت میں محفوظ بھی ہے، لیکن اس کو مزید حفاظت کے پیش نظر کتابی شکل میں جمع کرا دینا زیادہ ضروری معلوم ہو رہا ہے۔ یہ سمجھاؤ اول حلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کیا، اور یہ فرماتے رہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا اس کو ابو بکر کیسے کرے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو اللہ نے اس چیز کے لیے منشرح فرما دیا تھا، اس لیے وہ برابر اصرار کرتے رہے، یعنی دلائل کو پیش فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خلیفہ اول کے مبارک سینے کو بھی خلیفہ ثانی کی رائے پر منشرح فرما دیا۔ پھر ان دونوں نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت میں جمع کردہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں یکجا جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کا آپ پر کلی اعتماد اور بھروسہ تھا، کیونکہ آپ کاتب وحی تھے۔ اللہ کے نبی پر فرشتہ جو قرآن کی آیتیں لاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر اس کو آپ سے لکھواتے تھے، اس لیے ہم بھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شمار صحابہ کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہے، اور جو لوگ لکھنا جانتے ہیں وہ اس کو لکھ کر بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی یادداشت اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے سینوں میں محفوظ اور مختلف چیزوں پر لکھا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت میں محفوظ رکھے ہوئے قرآن کو ملا کر اور صحابہ سے ایک ایک آیت کو سن کر پوری احتیاط کے ساتھ کتابی شکل میں جمع کر دیا۔
दोस्तों कुरान पाक जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसको महफूज फरमाया, उस पर हमारा यकीन है कि इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि ख़ुद अपने ज़िम्मे ली है, इसलिए कुरान पाक में किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं है। जैसे ये नाजिल हुआ है वैसे आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। बातें बनाने वाले चाहे जितनी बातें बना लें, जितने मर्जी प्रोपेगंडे कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो किताब है जिसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। ये सीना बसीना हम तक पहुंचा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। जबकि कुरान पाक के अलावा जो भी आसमानी किताबें हैं वो अपनी असल हालत में नहीं हैं और उनकी तफसील आप मुलाहिज़ा कर ही चुके हैं कि इन किताबों का क्या हाल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।